وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی اور کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. بے شمار انگنت درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. نہایت قابل احترام محترم عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پیارے بچوں، ذی الحج کے یہ بڑے قیمتی ایام چل رہے ہیں اور آج کے خطبہ جمعہ میں خطبہ تقریر کو کہتے ہیں، واعظ کو، نصیحت کو. آج انشاءاللہ اس خطبہ جمعہ میں وہ باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے حج کے خطبہ میں صحابہ کرام کو بتائی تھی. بڑا عظیم و شان خطبہ ہے وہ، بڑی ہدایت اور رہنمائی کی باتیں اس کے اندر. اور اگر کہا جائے تو انسانی زندگی کا دستور، منشور اور مشعل راہ ہے خطبہ حجۃ الوداع. حجۃ الوداع اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی مبارک کا یہ واحد ایک ہی حج تھا اور یہ آخری حج بھی تھا. اس حج میں پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے میدان عرفات میں صحابہ کرام کی کوئی 1 لاکھ سے زیادہ تعداد ان کو خطاب فرمایا تھا. آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی 23 سالہ جو نبوت والی زندگی ہے، رسالت والی زندگی ہے، اس کا نچوڑ لا کر آپ نے اس خطبے میں رکھ دیا تھا. اور جب آپ ان باتوں کو سنیں گے تو یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں. آج اگر ہمارے ملک پاکستان کا نظام خراب ہے تو اس کا تذکرہ بھی انہی باتوں میں ہے کہ ان چیزوں کو ٹھیک کر لیں تو پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا اس وقت مدینہ کی ریاست ٹھیک ہو جائے گی. اور اگر آج ہم ان باتوں کو ٹھیک کر لیں تو آج ریاست پاکستان بھی ٹھیک ہو جائے گی.
اور اس کا تعلق ہر انسان کی ذات سے ہے، یہ صرف حکمرانوں سے نہیں ہے، یہ صرف واعظین سے نہیں ہے، یہ عوام الناس سے ہے۔ تو ایک بہت بڑا اجتماع، پیارے پیغمبر اونٹنی پر سوار تھے، اپنی اونٹنی پر سوار، اور صحابہ کرام سے خطاب فرما رہے تھے۔ لاؤڈ سپیکر نہیں تھا، مجھے آپ کے لیے اپنی آواز پہنچانے کے لیے اسپیکر کی ضرورت ہے، لیکن پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا کہ لاکھ سے زیادہ، کم و بیش 1,40,000 کے قریب صحابہ تھے جن کو آپ نے معجزانہ طور پر گفتگو فرمائی، اور ہر صحابی کے کان میں ایسے پڑی جیسے پیارے پیغمبر وہ فرماتے تھے میرے ساتھ مخاطب ہو، بڑی واضح گفتگو۔ تو اس موقع پر پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، ایھا الناس، اے لوگوں، لوگوں سے مراد کون سے لوگ تھے؟ جو صحابہ کرام سامنے کھڑے تھے۔ اے لوگوں، اسمعوا قولی، میری بات کو غور سے سننا۔ حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم عام حالات میں بھی پیارے پیغمبر کی بات کو بڑے غور سے سنا کرتے تھے، کوئی عام ہستی نہیں تھی، عام باتیں نہیں تھیں۔ آج بھی میرے عزیز بھائیوں، جب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہوتی ہے نا، تو قرآن خود فرماتا ہے فاستمعوا لہ وانصتوا، کہ کان لگا کر سنو اور خاموش بیٹھے رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اللہ کی بات کو غور سے سننا ہے، اللہ کے رسول کی بات کو غور سے سننا ہے۔ اگر یہ سنیں گے تو ہمارے اوپر اللہ کا اور اس کے رسول کا رحم ہوگا، ہمارے لیے خیر اور برکت ہوگی۔ اور یہی بات پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کو بھی فرمائے کہ اسمعوا قولی، میری بات کو غور سے سنو، فإنی لا ادری لعلی لا القاکم بعد یومی ھذا، کہ مجھے نہیں معلوم کہ آج کے اس دن کے بعد دوبارہ میں تم سے ایسے مخاطب ہو سکوں کہ نہ ہو سکوں۔ اب یہ ایسے ہی تھا جیسے الوداعی خطاب تھا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں نبی کریم نے واضح و ارشاد فرمایا، کأنہا موعظۃ مودعۃ، ہمیں ایسے لگا جیسے الوداعی خطاب ہو، کسی عظیم ہستی کا آخری خطاب ہوتا ہے، وہ بڑی نصیحت بھری باتیں بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو حضور کی گفتگو بھی ایسی تھی، اور فرماتے ہیں کہ وہ گفتگو سن کر ذرفت منہ العیون، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وجلت منہ القلوب، ہمارے دلوں کی دھڑکن تیز ہو گئی کہ اللہ کے نبی آج ہمیں ایسی اسلام کا خلاصے کی باتیں بتا رہے ہیں، اللہ خیر کرے۔ اور نبی کریم کا یہ بتانا کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں اگلے سال اس جگہ پر اس شہر میں تم سے مخاطب ہو سکوں کہ نہ ہو سکوں، تو یہ اشارے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ اسی موقع پر، یہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے فرمایا تھا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین اسلام مکمل کر دیا، یہ کم نہیں ہے۔ واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمتیں پوری کر دی ہیں۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کیا، میں راضی ہوں۔ یہ اللہ نے آیت نازل فرمائی خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں۔ جو مدینہ میں رہنے والے یہودی تھے وہ کہتے تھے کہ اگر ایسی آیت ہمارے بارے میں نازل ہوتی نا، یہودیوں کے بارے میں، کہ تمہارا دین آج میں نے مکمل کر دیا ہے اور میں نے بطور یہودیت کو تمہارے لیے پسند کر لیا ہے، ہم اس آیت کے نزول کے دن میں عید منایا کرتے۔ یہ اللہ کی طرف سے اتنی بڑی خوشخبری ہے، لیکن ہم آج تک اس مسئلے سے ہی نہیں نکل پائے کہ دین مکمل بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ہمیں آئے روز نئے نئے سہارے ڈھونڈنے پڑ جاتے ہیں، فلاں کی اتباع، فلاں کی تقلید، فلاں کی پیروی۔ نہیں جی، نبی کریم نے تو فرمایا ہے، لیکن فلاں بزرگ نے بھی یہ فرمایا ہے، فلاں ہستی نے یہ فرمایا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، پیارے پیغمبر کے مقابلے میں کون سی ہستی ہم پیش کر سکتے ہیں؟ کون سی ایسی بات ہے، کون سی ایسی عقل مند ترین اور نیک ترین ہستی ہے جو حضور کے مقابلے میں ہم لا سکیں؟ ایسے ممکن ہی نہیں ہے۔ سارے صحابہ مل جائیں، سارے تابعین مل جائیں، تبع تابعین مل جائیں، اولیاء اللہ مل جائیں، محدثین مفسرین مل جائیں، ان سب کی رائے ایک طرف اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ایک طرف، ان سب کی بات نبی کریم کی بات کے برابر نہیں ہو سکتی۔
کیونکہ نبی کریم پر تو اللہ وحی نازل فرما رہے تھے۔ تو اللہ نے دین مکمل کیا، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس خطبہ میں جو سب سے پہلی بات فرمائی کہ اے لوگوں میری بات کو غور سے سنو، ایھا الناس، اے لوگو، الا ان ربکم واحد، جان لو کہ تمہارا رب ایک ہے، میرا رب بھی وہی ہے، آپ کا رب بھی وہی ہے، وَإِنَّ أَبَاكُمْ واحد، اور تم سب کا باپ بھی ایک ہے، یعنی آدم علیہ السلام، ہم سب ایک باپ کی اولاد ہیں۔ الا لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ عرب والے یہ بڑا اپنے آپ کو فضیلت والا سمجھتے تھے، آج بھی ان کے دماغ میں یہ بات ہے، وہ ہم اجمیوں کو حقارت کی نظر سے اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ یہ اجمی لوگ یہ تو آ جاتے ہیں جی مانگنے ہمارے سے، حالانکہ اگر آپ ماضی میں چلے جائیں، بزرگوں میں پوچھے گا تو یہ آتے تھے مانگنے پاکستان میں، چندے مانگا کرتے تھے، لیکن آج ان کے دماغ میں وہی خماری ہے، پاکستانیوں کی اچھی خاصی تذلیل کرتے ہیں یہ وہاں پہ سعودیہ کے اندر، یہ جو کفیل سسٹم ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم نے فرمایا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ آپ خانہ کعبہ کے متولی ہیں، آپ حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، اجر ضرور آپ کو ملتا ہے، لیکن یہ بات باقی انسانوں سے فضیلت کا باعث نہیں بن سکتی۔ اللہ کے ہاں متقی اور پرہیزگار دنیا کے جس کونے میں بھی بیٹھا ہوگا وہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَىٰ عَرَبِيٍّ، اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ وَلَا أَحْمَرَ عَلَى الْأَسْوَدِ، نہ کسی سرخ کو کسی کالے پر، وَلَا أَسْوَدَ عَلَىٰ أَحْمَرَ، اور نہ کسی کالے کو کسی سرخ پر، إِلَّا بِالتَّقْوَىٰ، سوائے تقوی اور پرہیزگاری کے۔ اللہ کے قریب کون ہے؟ جو تقوی اور پرہیزگاری میں اعلی ہے۔ اور تقوی اور پرہیزگاری کیا ہوتی ہے؟ کہ جو بندہ جتنا اللہ سے ڈرتا ہے، جتنا پرہیز کرتا ہے ان باتوں سے جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، وہ اتنا ہی اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ وہ بے شک کس علاقے کا ہو، کسی خاندان کا ہو، کسی حسب نسب کا ہو، اللہ کے نزدیک وہ سب سے زیادہ محبوب ہے جو تقوی اور پرہیزگاری والا بندہ ہے۔ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا کوئی بندہ اس بات پر فخر نہ کرے کہ میں فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میرا حسب نسب فلاں ہے، میرا فلاں عہدہ اور رتبہ ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے ہاں درجات کا معاملہ اور ہے، یہ دنیا داری کے عہدے اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ پھر فرمایا، اب دیکھیں یہ جو پہلی بات ہے کہ تم سب ایک آدم کی اولاد ہو، ایک رب ہے تمہارا، تم سب برابر ہو، کیا اس معاشرے میں اس ٹائم یہ برابری والا نظام چل رہا ہے؟ بالکل نہیں چل رہا۔ اس وقت بھی طبقاتی نظام ہے، امیری غریبی کا نظام ہے، آقا اور غلام کا نظام ہے، عہدے دار اور عام پبلک کا نظام ہے۔ ہم آئے روز سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ جس بندے پر کوئی عہدہ ہوتا ہے، کوئی اس کا کوئی نظام ہوتا ہے، وہ بیچارے غریب کو، عام آدمی کو ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ تو یہ چیزیں تو اللہ کو پسند ہی نہیں ہیں۔ عہدے رتبے کا ہونا یہ قطعاً نہیں ہے کہ آپ انسانوں کے لیے رستے تنگ کر دیں۔ یہ آئے روز ہم پیرا فورس کے معاملات دیکھ رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر، کسی کی دکان سیل کر رہے ہیں، کسی کی چھاوڑی اٹھا رہے ہیں، کسی کا مال اٹھا رہے ہیں۔ غلطیاں ہم عوام کی بھی ہوتی ہیں۔ ایک چیز سے اگر ہمیں وہ منع کر دیتے ہیں نا، ہمیں اس سے رکنا چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہے کوئی سرکاری املاک ہم نے قبضے میں کی ہوئی ہیں، کوئی نجائز تجاوزات کی ہوئی ہیں، کس طرح کے معاملات میں وقت دیا جاتا ہے تو ہمیں محتاط ہو کر اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ اگر پھر بھی انسان ایک غلطی کر رہا ہے، جس کی جمع پونجی اس کی ریڑھی ہے، تو اس کو اٹھا دینا، الٹ دینا، تھپڑ مارنا، یہ شایان شان نہیں ہے۔ ایک مومن کی عزت اللہ اور اس کے رسول کے ہاں بڑی حیثیت رکھتی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، دوسری بات وہ کیا تھی؟ آپ نے فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ، لوگوں تمہارے خون اور تمہارے مال حرام علیکم، ایک دوسرے پر حرام ہے۔ کوئی کسی کو قتل نہ کرے۔ یہ چھوٹے چھوٹے برادریوں کے جھگڑے، لین دین کے معاملات، اس حد تک جھگڑا لڑائی لے جانا کہ قتل تک نوبت آ جائے، حرام ہے۔ جس بندے نے کسی ایک انسان کو قتل کر دیا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ وہ یہ نہ کہے کہ میں نے ایک بندہ مارا ہے اور بندہ بھی بڑا ظالم تھا۔ میرے عزیز بھائیوں، عدالتیں، قانون، ہم نے ان پر اپنی بات ڈالنی ہے، وہ جو فیصلہ کر دیں۔ غلط کریں گے تو پکڑ ان کی ہے،
درست کریں گے جو سزا ان کو ملے گی تو پھر وہ اپنے کیے کی سزا بھگتیں گے۔ ہم قتل نہیں کر سکتے اور مال نہیں ہتھیا سکتے۔ ایک دوسرے کا حلال مال ایک دوسرے پر حرام ہے ناجائز طریقے سے لینا، رشوت کی شکل میں، سود کی شکل میں، کسی کی مجبوری میں اس کا مال ہتھیانا، یہ حرام ہے۔ اور پھر فرمایا کا حرمت یومکم ھذا، جس طریقے سے آج کا دن عزت اور احترام والا ہے، فی بلدکم ھذا، اور یہ شہر جتنا عزت اور احترام والا ہے، فی شہرکم ھذا، جتنا یہ مہینہ عزت اور احترام والا ہے، ھذا وستلقون ربکم، تم عنقریب اپنے رب سے ملنے والے ہو۔ ہر انسان کو فرمایا کہ تم عنقریب اپنے رب سے ملنے والے ہو۔ فیسألکم عن اعمالکم، تمہارا رب تمہارے اعمال کے بارے میں تم سے سوال کرے گا کہ فلاں کا مال کیوں ہتھیایا تھا، فلاں کو قتل کیوں کیا تھا۔ اللہ اس بارے میں ہم سے سوال فرمائیں گے۔ کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں قاتل، کسی پر 20 پرچے ہیں قتل کے، کسی پر ڈکیتیوں کے پرچے ہیں، کچھ تو ناحق بھی ہوتے ہیں، لیکن کئی پیشہ ور مجرم موجود ہیں، طاقت کی بنیاد پر وہ لوگوں کے مال بھی لوٹتے رہے، ان کی جانوں کا نقصان بھی کرتے رہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر دنیا میں کسی کو انصاف نہیں نہ مل سکا تو آخرت میں اللہ ضرور انصاف دیں گے۔ قاتل کو اپنے کیے ہوئے قتل کا اس کا بدلہ ضرور دیا جائے گا کہ کیوں تم نے انسانی جان کو ضائع کیا تھا۔ ایک بندہ محنت مزدوری والا، میں نے تو عام حالات میں عام لوگوں کو دیکھا ہے کہ ایک بندہ مزدوری کر رہا ہے، دکان چلا رہا ہے، تھوڑی بہت روزی کا بندوبست ہے، یہ محکمہ کوئی نہ کوئی پڑ جاتا ہے، کبھی وابڈا والا آ گیا، کبھی پولیس والا آ گیا، اور کسی معاملے میں کوئی رشوت کی بنیاد پر کوئی پیسے لے کر چلے گئے، وہ بیچارے کے پورے مہینے کا بجٹ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، سارا مہینہ اس کا خراب ہو جاتا ہے۔ مشکل ہوا پڑا ہے کسی بھی محکمے میں جا کر عزت اور احترام کے ساتھ اور منت سماجت کے ساتھ کام لینا، بہت مشکل ہوا پڑا۔ الا ماشاء اللہ کچھ محکموں میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو انسانوں کا درد دل میں رکھتے ہوتے ہیں کہ نہیں یار، بظاہر لگ رہا ہے کہ غریب آدمی ہے، مجبور لاچار ہے، اور ویسے بھی یار یہ ڈیوٹیاں میرے بھائیوں یہ کوئی رشوت کے لیے تو نہیں لی گئی تھی، سرکاری ذمہ داریاں کوئی رشوت کے لیے تو نہیں لی تھی، سرکاری ذمہ داری تو اس بنیاد پر لی تھی کہ میں لوگوں کے کام کروں گا، جو سرکار مجھے کہے کہ میں لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر دوں، لیکن ہم نے الٹ کام کیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں یہ بات یاد رکھیں، ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں ان کا حساب نہ دیں، حساب ہونا۔ اور پھر فرمایا الا کل شیء من امر الجاہلیہ، کہ جاہلیت کے سارے کام، زمانہ جاہلیت کس کو کہا جاتا ہے؟ نبی کریم کے آنے سے پہلے کا جو دور ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر نبی کریم کے درمیان کا جو وقفہ ہے، کوئی نبی نہیں آیا تھا، اس کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کے ساری رسمیں میں اپنے پاؤں کے نیچے رونتا ہوں، کسی رسم کو میں اب آگے نہیں بڑھنے دوں گا۔ اب وہ رسمیں کیا تھیں؟ سود چلتا تھا، قتل چلتا تھا، خواتین کو وراثت میں حصے نہیں دیے جاتے تھے اس لیے قتل کر دیا جاتا تھا، لوٹ مار اور ڈاکے عام تھے، طاقتور اپنی طاقت کا پورا مظاہرہ کیا کرتا تھا اور کمزور کو غلامی والا نظام، جیسے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انسان بکا کرتے تھے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کی میں ساری رسمیں اپنے پاؤں کے نیچے رونتا ہوں، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے ایک قتل کو معاف کرتا ہوں۔ ان کی لڑائیاں نسل در نسل چلا کرتی تھی، ایک بندہ قتل کرتا تھا، آگے کئی نسلوں کو قتل کیا جاتا تھا۔ یہ آج بھی ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، کئی خاندانوں کی لڑائیاں مشہور ہیں۔ ہمارے پاک پتن کے ایریا میں کئی خاندان ایسے ہیں جو کوئی ایک لڑائی جھگڑا ہوا اور لڑائی اتنی بڑی کہ کوئی ایک سائڈ کا قتل ہو گیا، انہوں نے ان کے 2 بندے مار دیے، انہوں نے واپس ان کے 2-4 اور مار دیے، تو 2-2 3-3 نسلوں تک قتل جا چکا ہے۔ پیارے پیغمبر نے اپنے خاندان کا ایک قتل معاف فرمایا، اور پھر فرمایا کہ میرے چچا عباس ابن عبد المطلب جو زمانہ جاہلیت میں انہوں نے جو کسی کو سود پر رقم دی تھی، آج میں وہ بھی معاف کرتا ہوں، کہ آج کے بعد وہ سود کا معاملہ ختم ہو چکا ہے، کوئی سود نہیں لے گا۔ ہمارے ملک دیکھ لیں آج سودی معیشت پر قائم، یہ 1450 سال پہلے کی باتیں ہیں، کوئی آج کی نہیں ہیں، لیکن وہی مسائل جو اس وقت تھے وہ آج بھی پائے جا رہے ہیں۔ یہی نظام ہے جو معاشرے میں خرابی کا سبب پیدا کر رہا ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، اسلام نے معیشت کا اسلامی نظام دیا ہے جو کہ زکوٰۃ کا سسٹم ہے۔
آج اگر ہر بندہ جو صاحب مال ہے اپنے مال کی، مویشیوں کی، اپنی جائیداد کی، پراپرٹی کی، بینک بیلنس کی، سونے چاندی کی زکوٰۃ دینا شروع کر دے شرعی طریقوں کے مطابق، آپ یقین مانیے پاکستان میں کوئی بھی نوجوان بے روزگار نہیں رہے گا، کوئی بھی نوجوان کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ ہم نے تو قوم پر ہے ہی مانگنے پہ لگا دیا نا، کبھی بے نظیر انکم سپورٹ کے نام پر پیسے مانگے جا رہے ہیں، کبھی کوئی فنڈ، کبھی کوئی چندہ، اور اگر آپ اس کی تہہ تک جائیں تو اس میں بڑے بڑے امیر خاندان بھی اپنے فنڈ لگوا کے بیٹھے ہوئے، صرف غریبوں کے لیے نہیں ہے یہ، اچھے خاصے عہدیدار افسران انہوں نے کارڈ بنائے ہوئے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ والے، پیسہ وہ بھی لے رہے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں کرپشن کا راستہ نکلتا ہے، اور ہر بندہ اپنے لیے اس کو حلال کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ باقی لوگ لے رہے ہیں تو میں نے لے لیا تو کیا حرج ہے۔ میرے عزیز بھائیو، حساب ہر کسی نے اپنا دینا ہے، میں نے اپنا حساب دینا ہے، آپ نے اپنا حساب دینا ہے، اور وہاں پر انسان بڑی بری طرح پھنس جائے گا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ مجھے کوئی زکوٰۃ خیرات کا پیسہ دیا جائے، تو پھر میرے بھائیو یہ ہمیں ایسے فنڈز نہیں لینے چاہیے جن پر ہمارا حق نہیں ہوتا۔ یہ کارڈ جو بنا ہے نا، ہیلتھ کارڈ، یہ حکومت نے ہر پاکستانی یا ہر پنجاب کے شہری کا شناختی کارڈ ہی ہیلتھ کارڈ بنایا ہے۔ اب اس میں کوئی بے شک امیر ہے یا غریب ہے وہ اپنا علاج کروا سکتا ہے۔ ریاست کو ہم ٹیکس دیتے ہیں، اور اس ٹیکس کے بدلے میں ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے بچوں کو تعلیم بھی دے، ہمیں صحت کی سہولیات بھی دے، ہماری سیکیورٹی کے معاملات بھی دے، باقی جو انسانی ضروریات زندگی ہے اس کے وہ ہمیں ٹرانسپورٹ، ڈیولپمنٹ کے کام ہیں، نوکریاں، یہ ساری ریاست مہیا کرے اس ٹیکس کے بدلے۔ وہ جو دیا جا رہا ہے، اور اعلان کر دیا گیا کہ ہر بندے کا شناختی کارڈ ہیلتھ کارڈ ہے، لہٰذا وہ اس کو استعمال کرے، وہ کر سکتا ہے، حکومت کی اجازت۔ لیکن ایک پروگرام ہے غرباء کے لیے مختص کر دیا گیا، بیواؤں کے لیے کر دیا گیا، وہاں پر اگر ایک ایسا بندہ جس کی روزی اچھی خاصی ہے وہ جا کر اپلائی کرے گا، وہ حرام کھائے گا۔ ایسے ہی میرے عزیز بھائیوں، وراثت، عورتوں کو کیوں قتل کرتے تھے؟ حالانکہ عورت کے بغیر تو گھر کا نظام ہی نہیں چل سکتا۔ جس گھر میں بیٹی نہیں، بیوی نہیں، ماں نہیں، بہن نہیں، وہاں پر مرد جتنی مشکل سے زندگی بسر کرتے ہیں، وہ ہمارے معاشرے میں کئی مثالیں موجود ہیں۔ گھر کا بھی ایک پورا نظام ہوتا ہے، بچوں کو سنبھالنا، ان کی تربیت کرنا خاتون کا کام ہوتا ہے، لیکن عرب والے قتل کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ ایک تو ہماری پراپرٹی کسی دوسرے خاندان میں نہ جائے، دوسرا جو ہمارا داماد بنے گا ہمیں اس کے سامنے سر جھکانا پڑے گا بیٹی کی وجہ سے، لہٰذا بہتر ہے اس کو بچپن میں مار دو۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ چیز آج بھی اس معاشرے میں مل رہی ہے۔ لوگ فیملی پلاننگ کے نام پر بھی بچوں کا قتل کرتے ہیں، جس روح نے آنا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ بڑا کہا جاتا ہے جی کم بچے خوشحال گھرانہ۔ میرے عزیز بھائیوں، رزق کا میں رازق ہوں یا آپ رازق ہیں؟ جو رب مجھے اور آپ کو رزق دے رہا ہے نا، اس رب نے اس آنے والی روح کے رزق کا ماں کے پیٹ میں بندوبست کر رکھا ہے۔ آپ میں کئی لوگ موجود ہوں گے، اور اس شہر میں کئی مثالیں موجود ہیں، انتہائی غریب ماں باپ تھے۔ اس شہر کی مثالیں ہیں، ماں باپ غریب تھے لیکن آج ان کا بیٹا ارب پتی ہے، اور کئی ایسی مثالیں ہیں کہ ماں باپ بڑے امیر تھے، آج ان کے بچے غربت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ امیر لوگوں کی اولاد امیر ہی رہے گی اور غریب لوگوں کی اولاد غریب ہی رہے گی۔ ہمارا کام بچوں کی تربیت کرنا ہے، ان کو اچھی تعلیم اور تربیت۔ آگے نوکری کیا کریں گے، رزق کہاں سے کمائیں گے، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ آپ میں سے جتنے لوگ کاروبار کر رہے ہیں، کبھی بچپن میں پتہ تھا کہ میں نے جا کر دکان ڈالنی ہے، کبھی بچپن میں یہ پتہ تھا کہ میرے رزق کے یہ وسائل پیدا ہو جانے۔ جب انسان بڑا ہوتا ہے، اپنی عقل و فہم کا استعمال کرتا ہے، تو اللہ بڑے بڑے رستے کھول دیتا ہے۔ آپ کے اس پاک وطن کے لوگ مختلف دنیا کے ملکوں میں بیٹھ کر کام کر رہے ہیں، کوئی کسی ملک میں کوئی ذمہ داری دے رہا ہے، کوئی کسی ملک میں کوئی ذمہ داری دے رہا ہے، پاکستان کے کئی شہروں میں نوکریاں کر رہے ہیں۔ پتہ ہی نہیں تھا کہ اس بچے نے وہاں پر چلے جانا ہے اور جا کر اپنے رزق کا بندوبست کرنا ہے۔ یہ اللہ ہے۔ وراثت میں سے بیٹیوں کو بھائیوں حصہ دینا ہے۔ آپ بھائی ہیں، والد کہہ بھی رہا ہے نا کہ بیٹا ساری پراپرٹی میں تمہارے نام لگاتا ہوں، کہیں کل کو تمہاری بہن حصہ نہ لے جائے، دوسرے خاندان میں چلا جائے گا، آپ نے اپنے والد محترم کو بڑے ہی ادب کے دائرے میں کہنا ہے کہ ابا جی میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، لیکن وہ بیٹی بھی آپ کا ہی نطفہ ہے، آپ کا ہی خون ہے، جو حصہ شریعت نے اس کو دیا ہے اس کو دیں، ہماری بہن ہے، ہم نہیں لیں گے اس کا مال۔
آگے اس کی اولاد ہوگی، نسلیں ہوگی، کل کو ان کے کام آ جائے گی۔ ادھر تو ہم اپنی بہنوں بیٹیوں کو مردہ لکھوا دیتے ہیں۔ پٹواریوں کو لوگوں نے لکھوایا کہ میری اولاد ہی کوئی نہیں ہے، بیٹیوں میں سے بیٹے ہیں، بیٹیاں تھیں فوت ہو گئیں، زندہ ہوتی بیچاری۔ تو یہ اس زمانے میں اور اس زمانہ جاہلیت میں کوئی فرق رہ گیا؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امانتوں کی پابندی کیا کرو۔ لا ایمان لمن لا امانت له، اس بندے کا ایمان ہی نہیں جو بندہ امانت میں خیانت کرے۔ آپ پر اعتماد کرتے ہوئے کوئی بندہ آپ کے پاس کوئی چیز رکھ جائے نا کہ میرے بھائی میری یہ چیز بطور امانت اپنے پاس رکھ لو، اس پر پہرا دے کہ ٹھیک ہے بے فکر ہو جاؤ، انشاءاللہ جیسے چیز دے کر جا رہے ہو ویسے ملے گی۔ اگر کوئی خیانت کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ ایمان سے ہی فارغ ہے، لا ایمان لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اپنا نسب بدلے گا، یہ بھی اس معاشرے میں بڑا کام ہو رہا ہے۔ ہر تیسرا بندہ کہتا ہے جی میں سید ہوں، سید ذات موجود ہے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں، سید کی نسبت ہوتی ہے نبی کریم کی طرف کہ ہم خاندان نبوت میں سے ہیں، حضرت زین العابدین کی اولاد میں سے ہیں، ان سے وہ سلسلہ چلا اور چلتا جائے گا۔ امام مہدی وہ بھی آئیں گے، نبی کریم کے خاندان میں سے ہوں گے۔ لیکن ہر بندہ اپنے آپ کی ذات اس لیے بدل لے کہ معاشرے میں جو میری اصل ذات ہے اس کی عزت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں وہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ذات کوئی بھی ہوگی اللہ کے ہاں تقویٰ معیار ہے، ذات برادری تو معیار ہی نہیں ہے۔ متقی ہونا معیار ہے۔ فلاں چودھری صاحب، فلاں وٹو صاحب، فلاں راؤ صاحب، فلاں صاحب، یہ اللہ کے ہاں کوئی درجے نہیں رکھتے۔ یہ تو پہچان کے لیے اللہ نے قبیلے بنائے ہیں۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اللہ کہتے ہیں میں نے تمہاری ذاتیں، برادری اور قبیلے بنائے تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے کہ ماں کی طرف سے اور باپ کی طرف سے کون سا خاندان ہے۔ یہ پہچان کے خاندان ہے، برتری کے لیے نہیں ہے۔ برتری اس بندے کی ہے جو اللہ سے اپنی لائن سیدھی کیے ہوئے۔ اور بعض اوقات کچھ پیشے ہوتے ہیں جن کو ہم ذات سمجھ لیتے ہیں۔ جوتوں کا کام کرنے والا موچی مشہور ہو جاتا ہے، گوشت بیچنے والا کسائی مشہور ہو جاتا ہے، لوہے کا کام کرنے والا لوہار مشہور ہو جاتا ہے۔ یہ ذاتیں نہیں ہیں، یہ پیشے ہیں۔ ذات پیچھے کوئی اور ہوتی ہے۔ اور بعض لوگ اپنی جہالت کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ تو ہمارے سامنے موچیوں والا کام کرتا تھا، آج بھٹی بنا پھرتا ہے، آج فلاں بنا پھرتا ہے۔ بھئی ان کی ذات وہی ہوگی۔ ہم نے کیا معیار قائم کر لیے ہیں کہ جو یہ کام کرتا ہے اس کی ذات فلاں ہے اور جو یہ کام کرتا ہے اس کی ذات فلاں ہے؟ یہ اللہ کے یہاں معیار نہیں ہے۔ اس بات کو ذہنوں سے نکال دو۔ اور اگر کوئی اپنا نسب بدل لے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، جو اپنا اصل نسب تبدیل کر دے گا اس پر اللہ، اس کے رسول اور فرشتوں کی لعنتیں برستی۔ اور یہ ایک اور بھی طریقہ ہوتا ہے نسب بدلنے کا کہ یہ جو ہم بچے لیتے ہیں نا ایک دوسرے سے، بہن بھائیوں سے، کہ میری اگر اولاد نہیں ہے تو میں نے اپنے خاندان میں سے کسی سے بچہ مانگ لیا، بہن کو کہا یہ بیٹی ہوئی ہے مجھے دے دو، بیٹا ہوا ہے مجھے دے دو، اور جب بے فارم بنوانے لگے، اندراج کروانے لگے تو ولدیت اپنے نام سے لکھوا دی۔ یہ انتہائی بڑا گناہ ہے۔ اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو اللہ سے توبہ کرے اور اصل والد کے نام لکھوائے۔ بچہ لیا جا سکتا ہے، پالا پوسا جا سکتا ہے، لیکن اس کو بتایا جائے، چھپایا نہ جائے کہ بیٹا آپ اولاد ان کی ہیں، میں نے آپ کو پالا پوسا ہے، میری اولاد نہیں تھی، اب آپ صاحب اختیار ہو گئے ہو، تم چاہو تو میرے پاس رہو، نہیں تو اپنے والدین کے پاس واپس چلے جاؤ۔ چھپائیں کیوں؟ اور پتہ بھی لگ جاتا ہوتا ہے۔ میں نے جتنے ایسے بچے دیکھے اپنے خاندان میں یا عزیز و اقارب دوستوں میں کہ جو کسی نے لیے دیے تھے، جب بچہ کو تھوڑی سی بڑی عمر میں پہنچتا ہے نا اس کو پتہ لگ جاتا ہے، لوگ بتا دیتے ہیں کہ تم اس کی اولاد ہو۔ اب چھپانے کا فائدہ، اور گناہ وہ لے لیا کہ ولدیت اپنی لکھا دی، اس سے بہت سارے مفاسد پیدا ہو جاتے۔ اب وہ بچہ وارث تھا اپنے باپ کی جائیداد کا، جب ہم نے اپنی ولدیت لکھوا دی وہ محروم ہو گیا باپ کی وراثت سے، اور آپ کی وراثت کا وہ حقدار نہیں تھا۔ آپ کے وارث تو آپ کے بہن بھائی اور دیگر رشتہ دار تھے، اب وہ آپ کی وراثت لے گیا، ادھر سے وہ محروم ہو گئے جن کو حق ملنا تھا۔ تو ہم اللہ کے نظام کو ہی الٹ پلٹ کرتے رہیں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، دین کو سمجھیں، دین بڑا سیدھا ہے۔ ہم نے مر جانا ہے، دنیا تھوڑی سی زندگی کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں، ہم کیوں اللہ کے نظام میں بدلاؤ کر کے اپنی ذاتیں، برادریاں، وراثت، دائیں بائیں اس طرح الٹے نظام کر کے چلے جاتے ہیں، سود رشوت کا ٹیگ لگا کر چلے جاتے ہیں؟
لوگ مرے پڑے ہوتے ہیں، لوگ ان کے پیچھے گواہیاں دے رہے ہوتے ہیں جنازوں میں کہ بڑا سودی آدمی تھا، رشوت خور تھا، اور یہ لوگوں کی گواہیاں اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہیں۔ ایک میت گزری، صحابہ کرام کہنے لگے کہ بہت متقی پرہیزگار اچھا انسان تھا، تو نبی کریم نے فرمایا وجبت لہ الجنہ، اس پر جنت واجب ہو گئی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہماری گواہی کی وجہ سے؟ آپ نے فرمایا ہاں، مسلمانوں کی گواہیاں اللہ کے ہاں قبول کی جاتی ہیں۔ اور ایک میت گزری، کہا کہ بڑا ظالم انسان تھا، شرابی، رشوت خور، ظالم، مارنے پیٹنے والا، قاتل۔ آپ نے فرمایا واجبت لہ النار، اس کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے، کیونکہ لوگ اس کے بارے میں یہ گواہیاں دے رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اپنے بارے میں ہم ایسی گواہیاں چھوڑ کر جائیں کہ میرے خاندان کے لوگ، ہمارے دوست جب ہم دنیا سے جائیں تو کہیں کہ نہیں میرے بھائی میں نے آج تک اس سے زیادتی ہوتے نہیں دیکھی، میں گواہ ہوں اس بات کا کہ میرا اس سے تعلق تھا۔ ٹھیک ہے دنیا داری ہے، کمی بیشی نمازوں میں ہو جاتی ہے، دیگر معاملات میں ہو جاتی ہے، لیکن وہ ظالم نہیں تھا، کبھی کسی نے اس کا حق نہیں کھایا۔ یہ اپنے بارے میں گمان بنا کر اس دنیا سے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو پیارے پیغمبر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ بھائیو ایک اعلان ہے کہ کل 2 بجے سے لے کر 4 بجے تک بندن میرج ہال میں ڈاکٹر نگہت ہاشمی صاحبہ تشریف لا رہی ہیں۔ پاکستان کے بہت بڑا نام ہے خواتین میں دعوت و تبلیغ کے حوالے سے۔ ہماری خواتین جو ہے نا دینی لحاظ سے بہت کم علم ہے، یہ ہم سب کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اسکول کی تعلیم بچی نے حاصل کی، شادیاں کر دیتے ہیں، وہ گھر گرہستی میں پڑ جاتی ہیں، بچے ہو جاتے ہیں، پھر گھر کے معاملات، مہمان، صفائی ستھرائی، کچن سے بیچاری نہیں باہر آ پاتی۔ ان کو دینی شعور بہت کم ملتا ہے ہماری خواتین کو، اسی لیے اکثر آپ دیکھیں گے گھروں کے نظام خراب ہوئے پڑے ہیں۔ مرد باہر اپنی محنت مزدوری کر کے سارے معاملات بیچارہ کر رہا ہے، لیکن جیسے ہی گھر میں داخل ہوتا ہے تو بھابھی اور نند کی لڑائی ہے، بہو اور ساس کی لڑائی ہے، تو گھر کی ایک سیاست ہی الگ چل رہی ہوتی ہے۔ یہ اس لیے ہو رہا ہوتا ہے کہ ان کو دینی شعور کی کمی ہے۔ اب دینی شعور کہاں سے آئے گا؟ یا تو یہ خطبات جمعہ میں خواتین کے لیے پردے کا بندوبست ہو، وہ آ کر دین کی بات کو سنا کریں، لیکن پاک پتن میں چند گنتی کی مساجد ہیں جہاں پر خواتین کے لیے بندوبست ہوتا ہے۔ ہم کتنے مرد حضرات آئے بیٹھے ہیں، اور ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، بیویاں، والدین گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو دین کی کوئی بات نہیں سنائی دے رہی۔ تو اگر کبھی ایسا کوئی موقع ملے، ایک وقت تو وہ تھا کہ لوگ پیدل میلوں سفر کر کے محدثین کو سننے جایا کرتے تھے کہ جی فلاں جگہ پر فلاں علم دین کا درس ہے، لہذا سفر کرو جا کر سننا ہے۔ اب علماء ہمارے پاس آ رہے ہیں لیکن ہم وقت نہیں نکال رہے، تو باقاعدہ پردہ کا انتظام ہے، وہاں پر مردوں کی انٹری نہیں ہے، صرف خواتین ہوگی۔ تو آپ جو سمجھتے ہیں کہ وہ بچی جو باشعور ہے گھر کے اندر، 12-14 سال کی بیٹی ہے، اس کو بھی بھیجیں، بیگم کو بھی بھیجیں، بہن کو بھی بھیجیں، والدہ کو بھی بھیجیں کہ جائیں 2 گھنٹے ہیں صرف، جا کر کو اللہ رسول کی بات سن کر آئیں۔ بڑا اچھا لیکچر ہوگا انشاءاللہ۔ وہ گھروں کی اصلاح پر ہی موضوع ہے ان کا کہ گھر کا ماحول ہم خوبصورت کیسے بنا سکتے ہیں۔ تو 2 بجے سے لے کر 4 بجے تک کوشش کریں کہ 2 سے پہلے پہنچ جائے، کیونکہ رش امید ہے وہاں پر کافی ہو جانا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ بھی آ رہی ہیں اور دیگر بیوروکریسی کی ان کو دعوت دی، انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنی خواتین کو بھیجیں گے۔ تو آپ بھی اس میں انشاءاللہ کوشش کریں کہ ہماری بچیوں کو بھی دین کی ضرورت ہے۔ ہم اب ان کو پڑھا تو سکے نہیں، یا دینی مدرسے میں داخل نہیں کروا سکے، تو ایسے چھوٹے چھوٹے لیکچر یاد رکھیے گا، انسان کی زندگی میں بدلنے کے لیے نا کوئی ایک لمحہ ہی ہوتا ہے، جو ایک لمحہ بس دماغ میں بات بیٹھی تو پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ لمحہ ہماری بیٹیوں بہنوں کے لیے وہاں پر ہو، یا یوٹیوب سے اچھے لیکچر بھی سنے جا سکتے ہوتے ہیں۔ تو کل کے لیے یہ اعلان ہے کہ آپ لازمی کوشش کریں کہ بیٹیوں کو، بہنوں کو وہاں پر 2 بجے بندر مارکی میں وہ پروگرام شروع ہو جائے گا، تو لازمی پہنچائیں وہاں پر، اور 4 بجے واپس جا کر لے لیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد